مٹا دو اپنی ہستی کو اگر تم مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے، وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نام ور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعت سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آپ کی پیشانی چمکتی ہوئی، آپ نے بہترین میزبانی کا حق ادا کر دیا، سنانے والے سنا رہے ہیں، آپ سن کر کے بھی تھک نہیں رہے ہیں، مقدمہ ہار کر کے بھی بیٹھ نہیں رہے ہیں، جبکہ سننے والا کھا پی کر کے بیٹھے تو 45 منٹ تک دماغ کام کرتا ہے اور اس کے بعد سیدھے سنسان چلا جاتا ہے، قبرستان چلا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ جلسے کی کرامت ہے، اللہ اس مدرسے کو آباد رکھے، مکان مکین دونوں سے مبارکباد رکھے۔ پہلا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی کیسے بنتا ہے کیسے بگڑتا ہے۔ پہلا پیغام بہت چھوٹا، 3 منٹ میں گزر جائے گا، بہت اچھا سننے، دھیان سے سنیے گا۔ آدمی بنتا کیسے ہے، آدمی بگڑتا کیسے ہے، اس راز کو سنیے گا۔ باپ نے بیٹے سے نصیحت کیا، بیٹا آنکھ کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، پیٹ کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا۔ بیٹے نے پوچھا ابا حضور زبان کی حفاظت کیسے ہوگی، آنکھ کی حفاظت کیسے ہوگی، کان کی حفاظت کیسے ہوگی، دل کی حفاظت کیسے ہوگی، پیٹ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ باپ نے کہا کہ بیٹا زبان کی حفاظت کرنا جب دوسرے کی مجلس میں بیٹھو گے، آنکھ کی حفاظت کرنا جب دوسرے کے گھر جانا، پیٹ کی حفاظت کرنا جب دوسرے کے دسترخوان پر بیٹھنا، بیٹا دل کی حفاظت کرنا جب نماز میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا۔ دو چیزوں کو آپ ہمیشہ بھول جائیے، آپ سے بڑھ کر کوئی انسان ہو نہیں سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دو چیزوں کو مگر زندگی بھر کے لیے بھولنا ہوگا، دو چیزوں کو زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا ہوگا۔ احسان کر کے اس احسان کو بھول جائیے، آپ سے بڑا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا مسلمان کوئی ہو نہیں سکتا۔ احسان کر کے احسان کو بھول جائیے، اور کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو بدلہ لینا بھول جائیے زندگی بھر کے لیے۔ اللہ آپ کی طرف سے بدلہ لے گا اور آپ کو چمکائے گا، اسے مٹائے گا، آپ کو آگے کرے گا، اسے پیچھے کرے گا۔ احسان کو بھول جائیے، بدلہ لینا بھول جائیے۔ دو چیز کو کبھی نہیں بھولنا ہے، اللہ کو کبھی نہیں بھولنا ہے، موت کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ انشاءاللہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان رکھیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 5 آدمی سے دوستی کیجیے، 3 آدمی سے دوستی مت کیجیے۔ آدمی بنتا کیسے ہے بگڑتا کیسے، یہ میرا پیغام تھا۔ 5 آدمی سے دوستی مت کیجیے، 3 آدمی سے دوستی کیجیے۔ پہلا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے، جھوٹا آدمی، قریب کو دور کو قریب بتائے گا، آپ کو نقصان ہی ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ پہلا آدمی جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنی۔ دوسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے، جاہل سے دوستی کریں گے وہ نفع پہنچانے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ تیسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے، نافرمان،
شرابی کبابی، ایسے لوگوں سے آپ کو دوستی نہیں کرنی، آپ کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ چوتھا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے بخیل، کنجر، مکھی چوس۔ آپ مصیبت میں ہوں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ بخیل سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ پانچواں آدمی جو رشتہ توڑتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑاتا ہے، اس کا تو کھانا خود خراب ہے۔ اس سے دوستی کرنے کے بعد آپ بھی برباد ہوں گے، نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے۔ تین آدمی سے آپ دوستی کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں، میری عمر تجربہ بتانے کی نہیں ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہوا اس کو نقل کر رہا ہوں۔ تین آدمی سے آپ دوستی کیجئے۔ بوڑھے آدمی سے دوستی کیجئے۔ بوڑھے آدمی کی جو داڑھی پکتی ہے دھوپ میں نہیں پکتی ہے، ٹھوکر سے پکتی ہے۔ ہمارے پاس جوش ہوتا ہے، ان کے پاس ہوش ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مطالعہ ہوتا ہے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے۔ بوڑھے سے دوستی کریں گے آپ کو تجربہ ملے گا۔ ڈاکٹر سے دوستی کیجئے، آپ کو علاج معلوم ہوگا۔ عالم سے دوستی کیجئے، آپ کو علم ملے گا۔ تین مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، جوش کے ساتھ، بالکل صحیح جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک جوان نے رشتہ بھیجا لڑکی والے کے یہاں۔ لڑکی والے نے کہا کہ آئینہ میں منہ دیکھ لو، ہم رشتہ نہیں دیں گے، اس شرط پر رشتہ دیں گے میرا جو تالاب ہے اس کو دودھ سے بھرنا ہوگا۔ مایوس ہو کر کے آ رہا ہے۔ بوڑھے نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا شرط رکھ دیا ہے، لڑکی ملے گی، تالاب کو دودھ سے بھرنا ہوگا۔ بوڑھے نے کہا کہ شرط منظور کر لو، تمہارا رشتہ ہو جائے گا۔ بالکل آسان ہے، جا کر کے کہو تم اپنا تالاب خالی کرو، ہم تمہارے تالاب کو دودھ سے بھریں گے۔ اس کی نانی مر جائے گی، اپنا تالاب خالی نہیں کر پائے گا۔ بوڑھے کے پاس رہو گے، تجربہ ملے گا۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بوڑھا آیا ڈاکٹر کے پاس، کہا سر میں درد ہے، سینہ میں درد ہے، بلغم بھی جمع ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے تماچا مارا، کہا کہ ہم اس کا بھی برا نہیں مانیں گے، یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو ہوا ادھر سے آتی ہے مدینہ سے ہندوستان آتی ہے، وہ گرم ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی سے کسی غیر مسلم نے مذاق میں پوچھا، مولوی صاحب آپ یہ بتائیے جو ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے کتنی پیاری ہوتی ہے، کتنی میٹھی ہوتی ہے، کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینہ سے لوٹتی ہے وہ ہندوستان میں آ کر کے کتنی گرم ہوتی ہے۔ تو حضرت نانوتوی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہی کے فیضان کا کرم ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے مدرسے اسی دارالعلوم دیوبند کا چراغ ہے، اسی کی روشنی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے پنڈی جی، یہاں سے جو ہوا جاتی ہے ہندوستان سے مدینہ، وہ ٹھنڈی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہوں، نبی کا روضہ دیکھوں گی، نبی کی زیارت کروں گی، وہ خوش ہوتی ہے اس لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جو ہوا ادھر سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، غم کی وجہ سے وہ سراپا گرم ہو جاتی ہے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ جہاں عطر کھینچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں عطر کھینچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے
तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। जहाँ इत्र खिंचता है जा वहाँ गए, तो आओगे करो कपड़े बसा के। खाता बहुत अच्छा खुला है, दिल से आपने कबूल किया, मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपके तजुर्बे में इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे 4 दुश्मन हैं। अपने 4 दुश्मन को आप पहचान लीजिए, अल्लाह आपको यहाँ की मुसीबत से भी निकाल देगा, वहाँ की मुसीबत से भी निकाल देगा। 4 दुश्मन को जानना चाह रहे हैं, हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है। इतनी देर आप जलसा सुनते नहीं थे, लेकिन मोहब्बत में जलसा आप सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। पहला दुश्मन हमारा कौन है? शैतान। एक नमाज पर 4 हमले करता है। हमें एक ही नमाज पढ़नी है, लेकिन वो 4 बार हमला करता है। हदीस में आता है कि वजू करो तो नाक में पानी डालो और नाक को झाड़ो। जानते हैं ये राज क्या है? आप वजू करते हैं, नाक में पानी डालते हैं और उसको झाड़ते हैं। हदीस में आता है कि शैतान नाक में घुस जाता है, इसलिए नाक में पानी डालो, उंगली करो और झाड़ो, ताकि वो उल्लू का पट्टा अंदर ना रहे, बाहर चला जाए। पहला हमला शैतान का, एक नमाज पर पहला हमला। दूसरा हमला ये होता है कि जब आदमी इस ख्याल से सोता है कि मुझको सोना ही है, जागना नहीं है, तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरह लगाता है। उसकी आंख उस वक्त खुलती है जब सूरज उसके सर के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। दूसरा हमला। तीसरा हमला दिखाने के लिए जा रहा हूं, जब आदमी का इरादा ही नहीं है कि मुझे उठ कर के आजान सुननी है, नमाज पढ़नी है, वो सोता रह जाता है, तो जब वो उठता है तो उसका बदन टूटता है। आप देखेंगे पूरा बदन टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि पत्थर के नीचे दबा हुआ था और पत्थर से खींच करके उसको निकाला गया है। इतना बदन भारी लगता है। जानते हैं क्यों? यह शैतान का तीसरा हमला होता है। शैतान उस आदमी के कान में पेशाब कर देता है। चौथा हमला दिखाने के लिए जा रहा हूं। आदमी नमाज में खड़ा हो गया, नमाज पढ़ रहा था, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आगे पढ़ना क्या है, मैंने पीछे पढ़ा क्या। अचानक उसके साथ 1 मिनट में 1 सेकंड में ऐसा मसला हो जाता है। पढ़ रहा था, पूरा ध्यान है, नमाज पढ़ रहा था, पहली रकात सही पढ़ी, दूसरी रकात सही पढ़ी, तीसरी रकात में जैसे आया उसका ख्याल कहीं से कहीं चला गया। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने पढ़ा क्या है, मुझे पढ़ना क्या है। दरअसल जब नमाज में अल्लाह का बंदा खड़ा होता है, वो दिमाग के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। वो चाहता ही नहीं है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी के लिए खुदा के सामने खड़ा हो जाए। एक शैतान, एक नमाज और 4 बार हमले। दूसरा दुश्मन हमारा कौन है? ये नफ्स है। आज सारी दुनिया को इल्ज़ाम है कि शैतान ने मुझसे शराब पिलवा दिया, जिना करवा दिया, लेकिन शैतान को शैतान किसने बनाया? इसी नफ्स ने बनाया। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। 80 आदमी को खड़ा करके आप पूछिए, आप परेशान तो नहीं है? वो कहता हम परेशान हैं। तो किससे परेशान है? तो मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूँ, मैं अपने भाई से परेशान हूँ, मैं अपने रिश्तेदार से परेशान हूँ। जानते हैं उसको परेशान किसने कर रखा है? पड़ोसी ने परेशान नहीं किया, भाई ने परेशान नहीं किया, रिश्तेदार ने परेशान नहीं किया, इस नफ्स ने परेशान किया जो छुपा हुआ है। कसूर नफ्स का है, इल्जाम भाई के ऊपर डाल रहा है। इंसान का दूसरा दुश्मन नफ्स है। तीसरा दुश्मन दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। तीसरा दुश्मन कौन है? नामहरम औरत है, अजनबी औरत है, फेसबुक की लड़की है, व्हाट्सएप की लड़की है, लड़का को फ़ोन की, पागल बना दिया, लड़का उसके पीछे पागल है। लड़की को पता था ये लड़का मालदार है, अकाउंट बैलेंस का मालिक है, वो शादी का झांसा देती है, उससे निकाह कर लेती। ये पाकिट मार लड़की से निकाह करता है, बाप की पसंद के खिलाफ, माँ की पसंद के खिलाफ, रिश्तेदार की पसंद के खिलाफ। उसने झांसा दिया शादी का, अकाउंट बैलेंस की मालिक हो गई, दुकान मकान की मालिक हो गई। उसके बाद पीठ पर लात मार दिया। ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। तीसरा दुश्मन ये अजनबी औरत है। चौथा दुश्मन दिखाने के लिए जा रहा हूं, बीवी है और बच्चे। आप कहेंगे वो कैसी?
آدمی کنجوس بنتا ہے بیوی کی وجہ سے، آدمی کنجوس بنتا ہے بچے کی وجہ سے، آدمی حرام کماتا ہے بیوی کی وجہ سے، آدمی حرام کماتا ہے بچے کی وجہ سے۔ بچوں نے تانا مارا، تم تو کہیں کے نہیں ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم تو کنگال ہی رہے، دوسرے لوگ مالا مال ہو گئے۔ اب اس نے آنکھ بند کر کے کمانا شروع کیا، حلال کو دیکھا نہیں، حرام کو دیکھا نہیں، بال بچے کی محبت میں حرام کما رہا ہے، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھلا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی جہنم کس کی وجہ سے جائے گا؟ حدیث کہتی ہے بیوی کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے۔ نیکی کر کے تو گیا تھا،